بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 43واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول ما شاء اللہ وشئت۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ما شاء اللہ وشئت وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ کہنا منع ہے بلکہ شرک ہے، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو مشیت میں شریک کر دیا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ایسا کہنے والے کے دل میں یہ عقیدہ نہ ہو۔ الفاظ کے ذریعے یہ شرک ہو رہا ہے جو کہ ممنوع ہے۔ اگر کسی کے دل میں بھی عقیدہ موجود ہو تو معاملہ کس قدر سنگین ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قتیلہ بنت صفی الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ان یہودیا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والکعبۃ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الکعبہ وان يقولوا ما شاء اللہ ثم شئت۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہو ما شاء اللہ وشئت وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نیز تم کعبہ کی بھی قسم کھاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی قسم کھایا کریں، اور ما شاء اللہ وشئت جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے کہنے کے بجائے ما شاء اللہ ثم شئت وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے چاہے پھر جو آپ چاہیں کہا کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات حق خواہشات نفس کے پجاری کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، لہذا جب حق اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ حق بتلائے تو اس سے لے لینا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اسے حق جہاں سے بھی ملے، خواہ یہودی سے یا عیسائی سے، اسے قبول کر لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک یہودی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان شرکیہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اسی طرح کعبے کی قسم کھانا وغیرہ، یہ جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ تبدیل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ان سے شرک ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ما شاء اللہ وشئت نہ کہو بلکہ ما شاء اللہ وحدہ کہا کرو، یا ما شاء اللہ ثم شئت کہا کرو۔ کعبہ کی قسم نہ کھاؤ، بلکہ قسم کھانا ضروری ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ، یا اس طرح ورب الکعبہ کہو۔ تو کعبہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ایک گھر ہے۔ اللہ کی مخلوق پتھروں کو جوڑ جوڑ کر کعبہ بنایا گیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو مبارک ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا کعبہ کی قسم کھانے کے بجائے رب کعبہ کی قسم کھانی چاہیے، جو کہ شرک نہیں ہے۔ اگر کعبہ جیسے گھر کی قسم کھانا ممنوع ہے، شرک ہے، تو اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کی قسم کھانا تو بدرجہ اولا ممنوع اور شرک ہوگا۔ اس حدیث میں ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو ہمارا یہ کام بن جائے گا۔ شرک اس لیے ہے کہ اللہ اور بندے کی مشیت میں مشارکت ہو گئی، جبکہ بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندوں کو بھی اپنی مشیت ہوتی ہے، بندوں کی
اپنی مشیت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تبھی تو بندہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فرقہ مرجیہ اس باب میں گمراہ ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ بندے کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہوتی، بندہ محض تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ اگر وہ کفر کرے، شرک کرے، معاصی اور منہیات کا ارتکاب کرے، بدعت و خرافات میں ملوث ہو جائے، تو یہ سب اس کے دائرے اختیار سے خارج ہے۔ اس کی تقدیر میں ایسا کرنا لکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ کر رہا ہے۔ گویا بندہ مشین کی طرح ہے کہ اگر بٹن دبا دے تو کام شروع ہو جائے۔ تو جبریہ کا یہ قول باطل ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا جیسا وہ کہہ رہے ہیں تو گناہوں کے ارتکاب کرنے پر سزا کیوں دی جائے گی؟ نیکی و اطاعت کا کام کرنے پر ثواب کا مستحق کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ جبریہ کے بالمقابل معتزلہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بندوں کی اپنی مستقل مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بندہ کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے خارج ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس گمراہی سے۔ اللہ کے ملک میں اگر کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، معاصی اور گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مشیت سے خارج ہے، بلکہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت کے تحت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ اسے پسند بھی کرتا ہے، بلکہ کافر کے کفر کو، مشرک کے شرک کو، مبتدع کی بدعت کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ کفر کے مرتکب ہوں، شرک کے مرتکب ہوں، بدعات و خرافات کے مرتکب ہوں۔ اسی لیے اس نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اپنی آخری شریعت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اگر وہ کافروں کے کفر سے راضی ہوتا، مشرکوں کے شرک سے راضی ہوتا تو انبیاء نہ بھیجتا، کتابیں نہ نازل کرتا، قیامت تک کے لیے اپنے دین میں تحریف ہونے سے، تبدیلی ہونے سے اسے محفوظ نہ کرتا۔ اگر کوئی کفر کا ارتکاب کرے اور کوئی ایمان قبول کرے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو شخص ایمان قبول کرے اس کے لیے تو جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اس کے بارے میں بیان فرمایا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پیدا کیا ہے تو ابتلاء و آزمائش کے لیے، مختلف قسم کے امراض بنائے ہیں تو ابتلاء و آزمائش کے لیے۔ اگر اس دنیا میں گمراہی و ہدایت رکھی ہے تو اس سے مقصود بھی ابتلاء و آزمائش ہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، سیدھے راستے پر لگا دیتا۔ لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ متفاوت رہیں اور اپنی عقل سلیم استعمال کر کے اللہ کی توفیق سے ہدایت کی طرف آئیں، اور اگر کوئی اپنی عقل سلیم نہ استعمال کر کے ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے تو اسے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ شیطان کا پیروکار بن جائے اور جہنم رسید ہو۔ تو ایسا شخص اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا؟ تو نے خود گمراہی اختیار کی ہے، تم نے خود کفر اختیار کیا ہے، تم نے خود شرک اختیار کیا ہے، تم نے خود شیطان کا راستہ چنا ہے، اور پھر اللہ کو دوش دے رہے ہو کہ اللہ تو نے مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا؟ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ذکر کی ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت فقال اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور امام نسائی کے عمل الیوم واللیلہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، صرف اتنا کہو ما شاء اللہ، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ شیخ الاسلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ذکر کی ہے، اس پر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو
جس نے ما شاء اللہ و شئت کہا تھا اس سے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک و ساجی بنا دیا؟ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کامل ترین توحید کا بیان ہے کہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا جائے جو تنہا اللہ چاہے وہی ہوگا، اور اگر کوئی شخص یہ کہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو میرا یہ کام بن جائے گا تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، ایسا کہنا بھی درست ہے، جائز ہے۔ یہودیوں پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب نازل ہوا، اس کے باوجود یہودی جانتے تھے کہ ایسا کہنا شرک ہے، اسی لیے وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، گویا کہ وہ مسلمانوں میں کیڑے نکال رہا تھا، لیکن اس کی بات چونکہ درست تھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کہنے سے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ حق بات قبول کرنا چاہیے چاہے وہ کسی دشمن کی طرف سے ہی کیوں نہ آئے۔ یہودی اپنی گمراہیوں کے باوجود سمجھتے تھے ایسا کہنا شرک ہے، لیکن امت محمدیہ کے بہت سے علماء ایسے ہیں جو شرکیات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے وہ مزارات پر سجدہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس سے منع نہیں کرتے، اس پر چڑھائے جانے کے باوجود، ان سے مدد مانگنے کے باوجود، ان سے مدد کی درخواست کرنے کے باوجود اس پر نکیر نہیں کرتے، لوگوں کو اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ جواز کی صورت پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ صالحین اور اولیاء سے توسل ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اتنا واضح شرک ہونے کے باوجود بھی انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے جس کا مرتکب دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ اس زمانے کے یہودی شرک اصغر سے بھی باخبر تھے، اس کا علم رکھتے تھے، اور اس زمانے کے بہت سے علماء کو شرک اکبر کا ہی پتہ نہیں کہ شرک اکبر ہوتا کیسے ہے اور کن چیزوں میں شرک اکبر ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب عالم کسی چیز سے منع کرے تو اسے کوئی اچھا متبادل بھی بتا دینا چاہیے اگر اس کا کوئی متبادل موجود ہو تو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شاء اللہ و شئت کہنے پر صرف اس سے منع ہی نہیں کیا بلکہ اس کا اپنے متبادل بھی بیان فرما دیا کہ ما شاء اللہ وحدہ کہا کرو یا ما شاء اللہ ثم شئت کہا کرو۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادری بھائی طفیل کی ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں رأیت کأنی اتیت علی نفر من الیہود قلت انکم لانتم القوم لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ قالوا وانتم لانتم القوم لولا انکم تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انکم لانتم القوم لولا انکم تقولون المسیح ابن مریم قالوا وانتم لانتم القوم لولا انکم تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال هل اخبرت بها احدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء اللہ وحدہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرا گزر یہود کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، میں نے ان سے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے ہو اگر تم ما شاء اللہ و شاء محمد وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور محمد چاہے نہ کہا کرو۔ اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے گروہ کے پاس سے ہوا، میں نے ان سے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر تم مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے جواباً کہا تم بھی اگر ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہو تو
تو بہت اچھے ہو۔ صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے ساری بات بیان کی۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، تم نے اس خواب کا کسی سے ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، تو فیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس سے روکنے میں مجھے ہچکچاہٹ رہی۔ تم ما شاء اللہ و شاء محمد، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، نہ کہا کرو، بلکہ صرف ما شاء اللہ، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے، کہا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات گناہگار، کافر اور غلط عقیدے کا حامل آدمی کسی صحیح العقیدہ آدمی کی بات پر اعتراض کر سکتا ہے کہ جس طرح میں غلط ہوں تم بھی تو فلاں غلط کام کرتے ہو۔ ایسی صورت میں صحیح العقیدہ آدمی کو چاہیے کہ وہ حق بات کو تسلیم کر لے اور اسے محض اس لیے نہ رد کر دے کہ وہ غلط عقیدے والے نے بات کہی ہے۔ یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر سے تو آغاز تبلیغ ہی میں منع فرما دیا تھا، البتہ مسائل کی اہمیت کے لحاظ سے انہیں بالتدریج بیان کرتے تھے۔ شرک فی الالفاظ کو آپ نے اسی مصلحت کے تحت مؤخر کر دیا کہ کسی مناسب موقع پر امت کو منع کر دیا جائے گا۔ جہاں تک شرک اکبر کا مسئلہ تھا، اس کے باقی رکھنے میں کوئی مصلحت نہیں تھی، اس کے باقی رکھنے میں کوئی بھی مصلحت نہیں تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا، امت سے یہ بات بیان کر دی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادری بھائی طفیل بن عبداللہ بن سخبرہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی نسبت قبیلہ ازدہ کی طرف ہے، جو کہ یمن کا مشہور قبیلہ تھا۔ ان کے والد عبداللہ بن سخبرہ مکہ مکرمہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف بن گئے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی کسی کا حلیف بنتا تھا تو وہ اس کا بھائی بن جاتا تھا، اس کی طرف سے وہ مدافعت کرتا تھا اور ان کی ہر طریقے سے مدد کرتا تھا۔ جب وہ مر جاتا تو اس کی میراث میں سے حصہ لگایا جاتا تھا، گویا کہ وہ انہی کا کوئی قریبی ہے اور انہی میں سے ہے۔ اسلام نے اس میراث کے طریقے کو باطل قرار دیا اور کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ تو اللہ نے میراث کو اقربا میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، نہ کہ حلفاء میں تقسیم کرنے کا۔ جب عبداللہ بن سخبرہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی ام رومان سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، جن کے بدن سے عبد الرحمن بن ابو بکر اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ اسی لیے طفیل بن عبداللہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں جائے بھائی ہوئے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، خواب حق ہوتا ہے، اس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب حق ہوتا ہے، خواب دلانے والا فرشتہ سونے والے آدمی کے پاس آتا ہے اور اسے عجیب و غریب چیز دکھاتا ہے۔ جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو بسا اوقات جیسا خواب دیکھا ہوتا ہے ویسا ہی وہ اپنے سامنے پاتا ہے، تو یہ خواب حق ہوتا ہے۔ خواب کی دوسری قسم ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ جب انسان اذکار پڑھ کر، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر نہ سوئے اور اپنے اوپر دم نہ کرے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور ایسے طرح طرح کے خواب میں الجھائے رکھتا ہے، غلط سلط چیزیں اس کے دل و دماغ میں ڈال کر وسوسہ میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ بسا اوقات اسے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے وہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔ تو شیطان کا یہ بھی ایک ہدف ہوتا ہے، جب کوئی برا خواب دیکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ پڑھ کر اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے، اور کسی سے اس برے خواب کو نہیں بتلانا چاہیے۔ خواب کی تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جسے ہم حدیث نفس کہتے ہیں۔ انسان بسا اوقات بیداری کے عالم میں کچھ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اور جب سوتا ہے تو وہی چیزیں خواب میں اسے آنے لگتی ہیں، تو اس جیسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی
اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ حدیث نفس ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ احادیث ذکر کرنے کے بعد ان سے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یہودی شرک اصغر سے واقف تھے۔ نمبر 2، اگر انسان کی خواہش ہو تو حق اور باطل میں تمیز اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نمبر 3، کہنے والے نے ما شاء اللہ و شئت کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو جو شخص یوں کہے مالی من الوذ بہ سواک، یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی میں پناہ لے سکوں، اس بات کے شرک اور اس کے کہنے والے کے مشرک ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے یوں کہے اے امام المرسلین، میرا تو صرف آپ ہی پر توکل ہے، آپ ہی پر بھروسہ ہے، آپ ہی میرا آسرا اور میرے لیے اللہ کا دروازہ ہے، اس دنیا میں آپ میرا ہاتھ تھامے رہیں اور آخرت میں بھی میرا ہاتھ پکڑیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی میری تنگی کو آسانی میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں بلا شبہ شرک اکبر ہیں۔ نمبر 4، ما شاء اللہ و شئت وغیرہ کلمات اگرچہ نامناسب اور شرک اصغر ہیں، تاہم شرک اکبر نہیں ہیں بلکہ شرک اصغر ہیں، ورنہ آپ بہت پہلے ان سے روک دیتے اور یوں نہ فرماتے کہ تمہیں ان الفاظ سے روکنے میں مجھے کچھ ہچکچاہٹ رہی۔ نمبر 5، اچھا خواب وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ نمبر 6، بلکہ اچھا خواب بسا اوقات بعض احکام کی مشروعیت کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو سکتا تھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی اب تکمیل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرکیات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔